اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولم یذکر المصنف ہنا من النجاسات العصیر العنبی اذا غلا واشتد ولم یذهب ثلثاہ لعدم وقوفہ علی دلیل یقتضی نجاستہ کما اعترف بہ فی الذکر والبیان الی آخر۔ بحث ہماری چل رہی تھی نجاسات کے بارے میں کہ نجاسات کون کون سی ہیں، اصل نجاسات کون کون سی ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نجاسات کو گنوایا، جن میں سے پہلی البول، دوسری غائط، تیسری کیا تھی دم، چوتھی منی اور پانچواں میتا اور چھٹی کلب، ساتواں نمبر پہ خنزیر، آٹھویں نمبر پہ کافر، نویں نمبر پہ مسکر اور 10ویں نمبر پہ فقہ۔ یہ 10 نجاسات گنوائی ہیں۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 نجاسات بتائی تھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اور 10 کو گنوا دیا، لیکن وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنَ النِّجَاسَاتِ الْعَصِيرِ الْعِنَبِ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 نجاسات میں عصیر عنبی کا ذکر نہیں کیا۔ عصیر عنبی بھی نجس ہوتا ہے، چاہیے تھا کہ ان 10 میں ان کا بھی ذکر کرتے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 10 نجاسات میں عصیر عنبی کا ذکر نہیں کیا۔ کب یہ نجس ہوتا ہے شہید ثانی صاحب ہمیں بھی بتائیں۔ فرماتے ہیں اذا غلا واشتد ولم یذهب ثلثاہ، کہ جب اسے ابالا آئے، واشتد یہ سوکھنے لگ جائے یعنی سخت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، گاڑھا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ولم یذهب ثلثاہ، اتنا زیادہ بھی گاڑھا نہ ہو کہ اس کا 2 ثلث چلا جائے، 1 ثلث بچ جائے، اتنا بھی نہ جائے، گاڑھا نہ ہو تو یہ نجس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابالا آ جائے نجس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ 2 ثلث چلا جائے تو پھر پاک ہوتا ہے۔ تو اسے ذکر نہیں کیا، کیوں شہید ثانی قبلہ کیوں ذکر نہیں کیا؟ وہ فرماتے میرے ذہن میں جو دلیل ہے ان کی وہ میں بتا دیتا ہوں، باقی اللہ ہی جانے۔ عدم وقوف ہی علی دلیل، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ اس کی دلیل پر واقف نہیں تھے کہ یہ بھی نجاسات میں سے ہے عصیر عنبی، اس بارے میں ان کو کوئی دلیل نہیں ملی، ٹھیک ہے نا۔ ایسی دلیل یقتضی نجاستہ جو عصیر عنبی کی نجاست کا تقاضا کرتے، ایسی کوئی دلیل مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملی، ٹھیک۔ کما اعترف بہ فی الذکر والبیان، جس طرح کہ خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کا عدم وجود دلیل کا اعتراف کیا ہے اپنی کتاب ذکر اور بیان میں۔ واضح یا کوئی بات رہتی ہے؟ لیکن سیاتی ان ذہاب ثلثہ مطہر، لیکن فرماتے ہیں ان قریب آئے گا، خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی لمع کتاب میں خود کہیں گے کہ 2 ثلث کا چلا جانا، ثلثہ ہے یعنی عصیر عنبی کے 2 ثلث کا چلا جانا، سوکھ جانا، پیچھے 1 ثلث رہ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مطہرن، کہ یہ عصیر عنبی پاک ہے۔ تو پھر کیا ہوا قبلہ ان قریب آئے گا؟ فرماتے ہیں رکیں، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ بِتَنَجُّسِهِ، یہ ان کا بعد میں یہ کہنا، آنے والی عبارات میں مصنف کا یہ کہنا کہ 2 ثلث اگر عصیر عنبی کا چلا جائے تو وہ پاک ہوتا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر 2 ثلث نہ گیا تو پھر عصیر عنبی نجس ہے۔ خود مصنف کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ نجس بنتا ہے۔ فلا عذر فی ترک ہی، جب بات اسی طرح ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس کو ترک کرنے کا، چاہیے تھا کہ ذکر کرتے، ٹھیک ہے نا جی، واضح۔ چونکہ 2 ثلث انہوں نے خود کہا، 2 ثلث اگر چلا گیا
تو پاک ہے، اس کا مطلب ہے 2 ثلث جانے سے پہلے اور ابالے آنے کے بعد نجس ہے۔ تو خود ان کے مطابق دلالت التزامی یہی بنتی ہے کہ وہ نجس ہونا چاہیے، جبکہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اسے ذکر نہ کرنے کا۔ آگے شہید ثانی فرماتے ہیں وَقَوْنُهُ فی حکم المسکر، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مسکر کے حکم میں انہوں نے لایا ہو، ضمن میں لایا کہ مسکر نشہ دینے والی چیز، اسیر انبی بھی یہی خاصیت رکھتا ہے، نشہ دیتا ہے، ممکن ہے کہ اس لیے ذکر نہ کیا ہو ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَوْنُهُ فی حکم المسکر، اسیر انبی کا ہونا مسکر کے حکم میں، کما ذاکرہ، جس طرح کہ اسیر انبی کو حکم مسکر میں خود مصنف نے ذکر کیا ہے، ذاکر المصنف ہو اسیر العنبی، ٹھیک ہے نا، ذاکرہ میں ہوا ضمیر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسیر انبی کو ذکر کیا ہے حکم مسکر میں، فی بعض کتب ہی، اپنی بعض کتابوں میں، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہے، توجہ کیجیے گا، ممکن ہے کہ اسی کے حکم میں آتا ہو، بلکہ آتا ہے، اسیر انبی کا حکم اور مسکر کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن فرماتے ہیں پھر بھی مصنف کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ ذکر ہی نہ کرتے، کیوں؟ لا یقتضی دخولہ فیہ حیث یطلق، یہ دونوں کا حکم ایک ہونا، اسیر انبی کا حکم مسکر کے حکم جیسا ہونا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ دخولہ اسیر انبی داخل ہو گیا ہے فیہ مسکر میں مطلقاً، حیث یطلق یعنی اس مسکر کا نام کا اطلاق آتا ہے اسیر انبی پر۔ رکے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسیر انبی کا حکم وہی ہے، کس والا؟ مسکر والا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسکر کا نام صادق آ جائے اسیر انبی پر، ایسا دونوں کا حکم ایک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک کا دوسرے پر نام صادق آئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں اوپر ابھی خود مصنف رحمت یعنی پھر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے حکم میں تھا مسکر کے، لیکن نام تو مسکر کا صادق نہیں آتا اس پر جو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اگر دونوں کا، سنیے گا، اگر دونوں کا حکم ایک ہونا اس بات کی دلیل ہوتا کہ نام کا بھی اطلاق دوسرے پر کیا جاتا ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی ذکر کیا دم اور منی کو اکٹھے، دونوں کا حکم ایک ہے لیکن خود الگ الگ ذکر بھی کر دیا ہے، چونکہ نام ایک کا دوسرے پر صادق نہ منی خون ہے نہ خون منی ہے، جبکہ حکم وَإِن دَاخَلَ فِي حُكْمِهِ حَيْثُ يُذْكَرُ، فرماتے ہیں اگرچہ اسیر داخلہ اسیر انبی اسیر انبی داخل ہے فی حکمہی مسکر کے حکم میں، حیث یذکر جس اس حیثیت سے کہ جب اسیر انبی کو ذکر کیا جائے، اسیر انبی کو مسکر کے ساتھ ساتھ ذکر کیا جائے تو اسیر انبی اور مسکر کا حکم ایک ہے، لیکن اگر اسیر انبی کا ذکر نہ ہو تو پھر یہ مسکر کے حکم میں نہیں آتا، پھر صرف مسکر ہی جانا جائے گا، اسیر انبی اس میں داخل۔ خلاصہ یہ کہ چاہیے تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے۔ وَهَذِهِ النِّجَاسَاتُ الْعَشْرُ، یہ جو 10 نجاسات ہیں، یاجب ازالتها، ان کا ازالہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لأجل صلاۃ، نماز کے لیے، یہ مثال کے طور پر نماز کا ہے، ویسے ازالہ اور چیزوں کے لیے واجب ہوتا ہے، صرف نماز کے لیے تھوڑی نجاست کا ازالہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ان صوب والبدن، بدن سے بھی نجاست کا زائل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور کپڑے سے بھی نجاست کا زائل کرنا واجب ہے، ومسجد الجبہۃ، اور پیشانی سجدے والا جگہ، اس سے محل سجدہ یعنی اس سے بھی نجاست کا زائل کرنا واجب ہے، وَأَنِ الْأَوَانِ، ان برتنوں سے، لِاسْتِعْمَالِهَا، جن برتنوں کو استعمال کیا جاتا ہے،
فیما یتوقف علی طہارتہا، ٹھیک ہے نا، جن کا استعمال موقوف ہے ان کے پاک ہونے پر، کہ استعمال تب ہو سکتے ہیں جب وہ پاک ہوں، تو ان برتنوں سے بھی نجاست کا دور کرنا کیا ہے؟ وَعَنِ الْمَسَاجِدِ، مسجد سے، ٹھیک ہے نا، مسجد کسی نے بھی بنائی ہو، کسی قوم کے محلے میں بھی بنی ہوئی ہو، جس نے دیکھا ہے نجاست کو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو ازالہ کرے۔ وَالذَّرَائِعِ الْمُقَدَّسَةِ، ذریعہ مقدس سے بھی نجاست کو ازالہ کرنا واجب ہے۔ والمصاحف المشرفہ، ٹھیک ہے نا، وعفی فی الثوب والبدن عن دم الجروح والقروح مع السلان دائما او فی وقت لا یسع زمن فواتہ الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں ہاں یہ تو ہم نے مطلقاً کہا کہ نجاسات کا بدن اور کپڑے سے دور کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وعفی عن الثوب والبدن، معافی دی گئی ہے بدن سے بھی اور کپڑے پر بھی اگر نجاست لگی ہوئی ہو۔ کون سی نجاست؟ ان دم الجروح، زخم کا خون، والقروح، پھوڑے پھنسی کا خون یا اس کی جو بھی وہ نکلتی ہے، مع السلان، کب معاف ہے؟ نماز میں اس کا خون، پھوڑے پھنسی کا اور زخم کا خون معاف ہے نماز میں، کب؟ مع السلان دائما، جب یہ ہمیشہ بہتے رہتے ہوں، پھوڑا پھنسی ہمیشہ بہتے رہتے ہوں، او فی وقت، یا ہمیشہ تو چلو نہ بہتے ہوں، 24 گھنٹے نہ بہتے ہوں، لیکن اتنے وقت ضرور بہتے ہوں کہ لا یسع زمن فوات ہی الصلاۃ، کہ ان کے فوت ہونے کا زمانہ نماز کے لیے وسعت نہ رکھتا ہے۔ جتنی دیر یہ رکتے ہیں اتنی دیر میں نماز نہ پڑھی جا سکتی۔ ان کے فوت ہونے کا زمانہ، ان کے یعنی رکنے کا زمانہ نماز کے لیے وسعت، مثال کے طور پر نماز پڑھی جاتی ہے 3 منٹ میں، یہ رکتے ہیں آدھا منٹ یا 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں، پھر چلے شروع ہو جاتے ہیں، بہنے لگتے ہیں، پھر رکتا ہے زخم آدھا منٹ کے لیے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں تو آدھا منٹ میں یا 1 منٹ میں تو نماز 4 رکعت نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر فرماتے ہیں یہ نماز میں معاف ہے، ٹھیک ہے نا، 1 مرتبہ صاف کر کے اسے آپ نماز شروع کر دو، پھر چاہے بہتا رہے آپ نماز پڑھیں۔ اما لو انقطع وقتا یسعھا، اگر اتنے وقت میں منقطع ہوتا ہے کہ جس وقت میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے لیے وسیع ہے وہ وقت، ہاں کی ضمیر صلاۃ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، فقد استقرب المصنف رحمۃ اللہ علیہ فی ذکر وجوب الازالۃ لانتفاء الضرر، تو پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذکر میں کہا ہے کہ اس کا ازالہ کیا ہے؟ واجب ہے، تاکہ ضرر کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے۔ یعنی اگر اتنی 3 منٹ نماز کا وقت ہم نے لگایا، یہ 3 منٹ کے لیے رک جاتا ہے، 3-4 منٹ بعد پھر بہتا ہے، ہر 3 منٹ گھنٹے بعد چلو رکتا ہے، یا ہر 3 منٹ بعد رکتا ہے 3 منٹ کے لیے پھر چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو فرماتے ہیں اس کا ازالہ واجب ہے، ازالہ کر کے پھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اسی قول کے قائل ہیں محقق بھی اور علامہ بھی، محقق ہلی اور علامہ ہلی بھی اسی قول کے قائل ہیں۔ آگے دوسرا قول، والذی یستفاد من الاخبار عدم الوجوب مطلقا حتی یبرأ یا یبرأ منہ وہو قویون، دوسرا قول یہ ہے جس کا اخبار سے، روایات سے استفادہ کیا جاتا ہے، اخبار میں، روایات میں اس بات کا استفادہ کیا جاتا ہے کہ عدم الوجوب مطلقاً، کہ ازالہ کرنا واجب نہیں ہے مطلقاً، چاہے اس اتنی دیر کے لیے رکتا ہو کہ نماز کے لیے وقت وسیع ہو یا نماز کے لیے وقت وسیع نہ ہو، چاہے 3 منٹ کے لیے رک رہا ہے پھر بھی اس کا ازالہ واجب نہیں ہے۔ یہ 2 قول ہو گئے نا۔ پھر اس دوسرے قول کے قید وہو قویٌ کا ہے کر، حتیٰ یبرا سے مراد یہاں تک کہ آپ صحت یاب ہو جائیں، آپ کا زخم جب ٹھیک ہو جائے، جب تک زخم صحیح نہیں ہے، بری آپ نہیں ہوئے اس سے، بیمار ہیں، مریض ہیں، زخم ہے، تب تک آپ ایسے نماز
پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ضرور واجب نہیں ہے ہر نماز سے پہلے آپ پورا صحیح طریقے صاف کرنے لگ جائیں۔ وَهُوَ قَوِيٌّ، شہید ثانی فرماتے یہی قوی ہے، یعنی شہید ثانی صاحب کا قول یہی ہے۔ اور شہید ثانی کے ساتھی کون ہیں علماء میں سے؟ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، محقق ثانی اور شہید ثانی، یہ تین علماء اس قول کے قائل ہیں۔ جی یہ پھر بعد میں، ہاں جی یہ روایت میں کوئی خلل ہوگا پھر ممکن ہے۔ وَأَن دُونَ دِرْہَمِ الْبَغْلِی، بغلی، اچھا، اور وہ خون بھی معاف ہے جو درہم سے کم ہو، ایسا درہم جو درہم بغلی ہو۔ بغلی بتاتا ہوں، درہم کا نام ہے معروف ہے درہم بغلی، کیوں ہے بغلی معروف یہ بتانے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ درہم بغلی ویسے تو درہم ہی ہے، درہم جو بنانے والا تھا نا اس کا نام تھا رأس البغل، بغل، رأس البغل، جو درہم بنانے والا تھا یہ خلیفہ ثانی کے دور میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ درہم بنا رأس البغل، اسی درہم وہ بناتا تھا، اسی وجہ سے معروف ہوا درہم بغلی، ٹھیک ہے نا۔ یا یہ بھی ہے بغلی نہیں، یہ بغلی ہے، تشدید کے ساتھ اور غین پر فتح کے ساتھ، بغلی، بغلی، بغلی کیوں ہے؟ بابل میں ایک علاقہ تھا، جس علاقہ تھا تو وہاں بغل اس کا نام تھا، جہاں شاید اسی طرح بات ہے، مجھے اب پوری یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں ایک گڑھا تھا جس گڑھے سے نکلتے تھے یہ سکے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اسے ان سکوں کو بغلی کہا گیا، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف منسوب علاقے کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال خلاصتاً یا تو اس کی طرف منسوب ہے بغل کی طرف، راس البغل کی طرف، یا بغلی علاقے کی طرف، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، انہی کو اسلام سے پہلے درہم کسر بھی کہا جاتا تھا، اسلام سے پہلے درہم کسر بھی کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اس راس البغل کی وجہ سے درہم بغلی کہا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اور بھی درہم ہیں، درہم کی قسمیں، یہ درہم بغلی ہے، پھر درہم ایک تبری ہوتا ہے، ایک درہم اسلام بھی نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور فرق کیا ہے؟ جو درہم بغلی ہے نا یہ ہوتا ہے 8 دانے کے برابر، 8 دانے، اور درہم تبری جو ہے یہ میرا خیال ہے 4 دانے کے برابر ہوتا ہے، اور درہم اسلام 6 دانے کے برابر، تو وزن میں یعنی فرق ہے۔ فرمایا ان دون درہم البغلی، جو درہم بغلی سے کم ہو خون اگر لگا ہوا تو وہ بھی معاف ہے، اس سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ساعتن یعنی مقدارن، جی اگر اس کے برابر ہو تو پھر واجب ہے ازالہ کرنا۔ وقدر بساعت، اب بتائیں بھائی یہ اس کی مقدار کتنی ہوتی درہم بغلی کی؟ اب ہم نے تو نہیں دیکھا درہم بغلی، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا خون لگا ہوا معاف ہے اور کتنا معاف نہیں ہے؟ فرمایا اس کی مقدار بیان کی گئی ہے، پہلی بساعت اخمص الراحہ، ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی یہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے برابر، درمیان والی جگہ، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ تو بہت بڑا ہو جائے گا، ہاں جی، ہاں تو کیا ہے یہ درمیان والی جو جھکی ہوئی یہ اتنی آپ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ کو بڑا ہونے میں کوئی نقصان ہے؟ نہیں آگا، پھر تو کیا نام ہے، اچھا ہاں، یہ درمیان والی یہ جگہ ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا وبعقد الابہام العلیہ، بس آپ پریشان ہوتے ہیں ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، انگوٹھے کا یہ پور جو ہے پہلا اس جتنا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا قول وبعقد سبابیت، مزید آپ کو راضی کرنے کے لیے شہید ثانی آج آپ کے رضایت میں راضی کرنا چاہتے ہیں، پریشان ہو گیا، وہ فرماتے ہیں عقد سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے، جسے انگلی شہادت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پورے جتنا،
ٹھیک ہے نا. ابہام، سبابہ، وسطی، بنصر، خنصر، ٹھیک ہے نا، یہ 5 انگلیاں. اچھا، ولا منافات، ان فرماتے ان اقوال کے درمیان کوئی منافات بھی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ کیا درہم ایک، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کبھی ہاتھ کی تلی اور کبھی فرماتے ہیں ابہام، کبھی فرماتے ہیں یہ انگلی، ایک درہم 3 کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا. فرماتے ہیں لا منافات، ان اقوال میں کوئی منافات نہیں ہے. کیوں کہ بلا دلیل نے. فرماتے ہیں لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، ایک ہی بنانے والے کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے کہ درہم میں اختلاف ہو، کبھی چھوٹا ہو جائے کبھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اس طرح کے درہم پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لأن مثل هذا الاختلاف، اس قسم کا اختلاف یعنی مقدار میں تھوڑی کمی زیادہ تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا، یتفق، اس کا اتفاق ہو جاتا ہے فی دراہم میں بضرب واحد، ایک ہی بنانے والے کے ذریعے سے، یا ایک ہی بار بننے میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وانما یغتفر هذا المقدار من الدم غیر ثلاثہ. اب توجہ رکھنی ہے، 2 استثنائی موارد پڑھے ہم نے. ایک یہ کہ بدن اور اس سے کروح اور جروح کا خون، اور دوسرا خون جو درہم بغلی سے کم ہو. اب درہم سے بغلی سے خون کم ہو تو معاف ہے، ہر خون فرماتے ہیں ہر خون نہیں، من الدم غیر ثلاثہ، ان دماء ثلاثہ کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. دماء ثلاثہ کون سے ہیں؟ حیض، نفاس اور استحاضہ. کیونکہ یہ معاف نہیں ہے، ان کا ایک قطرہ بھی لگا ہوا ہو معاف نہیں ہے. وَأَلْحَقَ بِهَا، ان دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کیا بعض الاصحاب، بعض اصحاب نے دمہ نجس العین، نجس عین کے خون کو، یعنی کتے کے خون کو، خنزیر کے خون کو، کہ وہ بھی اگر درہم بغلی سے کم ہوں تو وہ بھی نجس ہوتے ہیں، ان کا بھی ازالہ واجب ہے. کیوں؟ لتضاعف النجاست، کیونکہ ان کی نجاست کیا ہے، ڈبل ہوتی ہے. ولا نص فیہ، ان میں کوئی نص نہیں ہے کہ ان کی بھی معاف ہے، ان کا خون اگر درہم بغلی سے کم ہو معاف ہے یا نہیں. عین نجاست کے بارے میں، اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے. وقضیۃ الاصل تقتضی دخولہ فی العموم، اور اصل کا تقاضا یہ، قضیہ معنی تقاضا، اصل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دم میں نجس عین یہ داخل ہونا چاہیے فی العموم، عموم میں. عموم کون سا؟ کوئی خون والے نا 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 سوچیں. عمومی کیا ہے؟ عمومی یہ ہے کہ خون معاف ہے، درہم بغلی سے کم خون ہو تو معاف ہے. خصوص جی وہی کہہ رہا تھا میں، تمام خون میں ہاں خون معاف ہے. تخصیص کیا ہے؟ عام ہے. اصول مادہ امتحان ہی نہیں پڑھا آپ. عام ہوتا ہے پھر اس کی کوئی تخصیص ہوتی ہے. عام یہ ہے کہ ہر خون جو درہم بغلی سے کم ہو معاف ہے. اس کی تخصیص آ گئی. تخصیص کون سی آ گئی؟ دماء ثلاثہ والی. اب شک ہو گیا، پتہ نہیں یہ نجس العین والا خون یہ عموم میں ہے یا خصوص میں داخل ہے. تو فرماتے ہیں تقاضا یہ ہے، اصل کا تقاضا یہ ہے کہ عموم پہ باقی ہے. ٹھیک ہے نا جی. والعف عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، فرماتے ہیں اس مقدار کا معاف ہونا مع اجتماعه، جب ایک جگہ پر جمع ہو. موضع و وفاق، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بھئی یہ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ بلا یہ تو ٹھیک ہے، چلو خون جو ہے لگا ہوا ہو اور کپڑے پر درہم بغلی سے کم ہو، اس کی 2 صورتیں ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ خون ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، درہم بغلی سے کم ہوتا ہے، اکٹھے لگا ہوا ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے چھینٹے ہوتے ہیں، ایک چھینٹا یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں، مختلف جگہ پر ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں پہلی صورت جو ہے اگر ایک جگہ پر لگا ہوا، اس میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ معاف ہے. وما تفرق ہی اقوال، اگر خون مختلف جگہ پر ہے اور درہم اس جمع کیا جا رہا ہے تو درہم بغلی بنتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں اس میں اقوال ہیں. اجودھا الحاق ہو، اجود یہ ہے کہ اس تفرق کو بھی ملحق کیا جائے اسی مجتمع کے ساتھ، یعنی یہ بھی معاف ہوگا.
جی جی اگر درہم بغلی سے کم ہے اگرچہ مختلف جگہ پر ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ معاف ہوگا. جگہ کو ملا کے درہم بغلی سے کم بنے. ہاں آسان تمام جگہ کو ملا کر درہم بغلی سے کم ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ معاف ہے. یہ ہے اقوال ہیں اس میں. شہید ثانی کا قول ہے کہ معاف ہے. قول اس میں قبلہ 3 ہے ٹوٹل. جی پہلا قول تو واضح ہیں 3. جی جی 3 کو نکل ہی ہے. 3 کیسے؟ ایک یہ ہے کہ معاف ہے, ایک ہے کہ معاف نہیں ہے, تیسرا تفصیل والا قول ہے. یعنی بعض صورتوں میں معاف ہے بعض میں نہیں. میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. پہلا قول ذهب شہید والعلامہ والمحقق الثانی الی عدم العفو. جی معاف شہید اول گئے ہیں, جی ٹھیک ہے نا جی. شہید اول اور علامہ ہلی محقق یہ کہتے ہیں کہ معاف نہیں ہے. دوسرا قول شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نہایہ میں, اور سلار رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حمزہ ابن ادریس محقق بہرانی یہ گئے ہیں, اور شہید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ معاف ہے. جی یہ فرماتے ہیں کہ معاف ہے, کیونکہ وہ فرماتے ہیں یہ لفظ اجتماع کوئی شرط کے طور پر نہیں آیا کہ اجتماع ہو تو معاف ہوگا. یہ حالت ہے جمع کی, ٹھیک ہے نا. معاف بس ہے جو درہم بغلی سے کم ہو, چاہے متفرق ہو چاہے جمع کی صورت میں. یہ دوسرا قول. تیسرا قول محقق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معتبر میں محقق ہلی یہ کہتے ہیں کہ تفصیل ہے. جب فحش اگر ہو تو پھر معاف نہیں ہے, اگر فحش نہ ہو تو پھر معاف ہے. فحش سمجھتے ہیں واضح. جی جی فحش ہو تو پھر معاف نہیں ہے, اگر فحش نہ ہو دھیما دھیما ہو تو پھر معاف ہے. یہ 3 قول ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پھر یہ جو متفرق ہے اس کا پاک کرنا واجب ہے یا نہیں, ازالہ واجب ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی 3 قول ہیں. یہ آپ خود شرح میں مراجعت کر لیجئے گا. وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ عَنِ الْمُعَفِّ یا معف عنہ ازالۃ الزائد خاصتاً. اب ایک اور بات آ گئی. اب فرماتے ہیں بھی دیکھیں اگر لگا ہوا ہے 1.5 درہم جتنا خون, ٹھیک ہے نا, تو ازالہ پورے نماز پڑھنے کے لیے پورے کے پورے خون کا ازالہ واجب ہے, یا درہم بغلی سے جو اوپر ہو اس کا ازالہ کر لیں اور باقی رہ جائے, اتنی نماز ہو جائے گی ہماری. زائد ان درہم بغلی اس کا ازالہ واجب ہے یا پورے کے پورے کا ازالہ واجب ہے؟ وجوب کی بات ہو رہی ہے, وجوب شرعی. تو فرماتے ہیں یکفی فی الزائد عن المعفو, معفو عنہ سے جو زائد ہے یعنی درہم بغلی سے جو زائد ہے اس کا ازالہ کافی ہے, ٹھیک ہے نا. واضح. یعنی کہ یکفی ازالۃ الزائد خاصہ, یکفی فی الزائد عن المعفو عنہ ازالۃ الزائد جی جی خاصتاً, جی کافی ہے اسی کے ساتھ. یعنی اوپر والا اب دیکھیں یہاں بھی ہے, دیکھیں یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, جی ٹھیک ہے نا. ادھر جو کھڑا ہے سینے پہ اس کو پاک کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, دیر لگ جائے گی. یہ ہے درہم بغلی سے کم. اس جو نیچے ہے اس کو اگر بندہ جلدی جلدی دھو لے, اوپر والا دھونے کے لیے قمیض اتارنی پڑے گی, یا ادھر گلے پہ لگا ہوا ہے اس کو قمیض اتارنی پڑے گی. تو فرماتے ہیں یہ نیچے والا اگر دھو لیا ہے, اوپر والا اگر درہم بغلی سے کم ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. واضح. ہاں جی, یہ وجوب کی نسبت ہے, یعنی واجب نہیں ہے, بہتر ہے دھو لے, ٹھیک ہے نا, وجوب کی نسبت ہے. وَالصَّوْبُ وَالْبَدَنُ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ. فرماتے ہیں صوب اور بدن. اللہ اکبر, ایک اور سوال آ گیا. تھوڑے سے چھینٹے ہیں بدن پہ, تھوڑے سے چھینٹے ہیں کپڑے پہ, اب کیا کیا جائے گا؟ یہ جو چھینٹے کپڑے پہ ہیں یہ بھی کپڑے والے درہم بغلی سے کم ہیں, بدن والے بھی درہم بغلی سے کم ہیں, دونوں کو ملا کے حکم ہوگا یا الگ الگ حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہاں گیا, ہاں, وَالصَّوْبُ وَالْبَدَنُ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ, بعض کو بعض کے ساتھ ضم کیا جائے گا, عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ, 2 اقوال میں سے, 2 قولوں میں سے اصح کی بنا پر. اصح قول یہ ہے کہ دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اگر دونوں کو ملا کر درہم بغلی جتنا بنتی ہے مقدار تو
ازالہ واجب ہے۔ اب اس اصح کے مقابلے میں ایک اور قول ہے، وہ قول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر مثلا آدھا درہم لگا ہوا ہے بدن پہ، آدھے درہم جتنا لگا ہوا ہے کپڑے پہ، دونوں کو ملا کر درہم بنتا ہے تو معاف ہے۔ ہر ایک پہ پورے درہم جتنا الگ لگا نہ ہونا چاہیے، یہ دوسرا قول ہے۔ زیادہ چھوٹ ہو گئی، یہ زیادہ چھوٹ دے رہے ہیں دوسرے قول والے، لیکن اصح کیا ہے؟ دونوں کو ملایا جائے۔ دیکھیں کتنی دیر ہو گئی۔ اچھا آگے، ولو اصاب الدم وجہ الثوب فان تفشى من جانب ہاں پڑھتے ہیں، آسان ہے بالکل، اب ساتھ دیجیے گا تھوڑا۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں کپڑا ہے نا، کپڑا اس کی ایک جانب خون ایک بار گرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری جانب سے خود بخود نکل آتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، دوسری جانب ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک بار ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے گرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حکم ایک جانب سے گرے اور دوسری جانب نظر آ جائے تو اس سے ایک خون شمار کریں گے یا تو یہ بات ہے۔ ولو اصاب الدم وجہ الثوب، اگر ثوب کی ایک سائڈ پر خون گرے، فان تفشى من جانب الى جانب آخر، اور ظاہر ہو جائے دوسری جانب سے، فواحد، تو اس کو ایک خون شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَّا، الا سے مراد اگر یعنی ایک سائڈ پر نہ گرے، اس کا تعلق نفی کا پیچھے والے، ایک سائڈ پہ نہیں، ادھر بھی گرا ہے، سیم دیکھیں ادھر گرا ہے، سیم اسی کے مقابل دوسری سائڈ پہ قطرہ گرا ہے، حالانکہ اسی کے مقابل والی جگہ پہ گرا، تو پھر فرماتے ہیں اثنان، ٹھیک ہے نا، دو شمار ہوں گے۔ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ ذِكْرَ فِي الْوَحْدَةِ مَعَ التَّفَشِّي رِقَّةَ الثَّوْبِ وَإِلَّا تَعَدَّدَ، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرط لگائی ہے اپنی کتاب ذکرہ میں کہ ایک خون تفشی میں اس وقت شمار کیا جائے گا، تفشی یعنی ایک سائڈ پہ لگا ہے، دوسری سائڈ سے تفشی کی ہے، لگا صرف ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ ظاہر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تب ایک شمار ہوگا جب کپڑا کیا ہو؟ پتلا ہو۔ وَإِلَّا یعنی اگر کپڑا کیا ہے؟ پتلا نہیں ہے تو تعدد، دو خون شمار ہوں گے۔ گرا ایک سائڈ سے ہے، دوسری سائڈ سے تفشی کی ہے جانب آخر سے، کپڑا موٹا تھا تو دو خون شمار ہوں گے، واضح۔ وَلَوْ أَصَابَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ، اگر کیا ہو جائے، اب ایک اور بات کہ بلا ایک اور مسئلہ آ گیا، وہ کہتے ہیں خون تو گرا ہے تھوڑا سا، آدھے درہم جتنا، ساتھ اس کے پانی مل گیا ہے، پانی ملا ہے وہ بھی آدھے درہم جتنا تھا، یہ پورا درہم اس طرح بن گیا یا درہم سے زیادہ ہو گیا، تو پھر ولو اصابہ، اگر اس کو اصابہ ماءٌ، ہو کی ضمیر دم کی طرف، دم کو مل جائے کیا؟ پانی، ماء کوئی بہنے والی چیز، طاہر جو پاک ہو، مثلا پانی مل جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ ففی بقاء العفو عنہ وعدمہ قولان، اب وہ چونکہ خون کا آدھا درہم تو پاک تھا، اب یہ جو پانی ملا ہے اس کی وجہ سے وہ درہم سے زائد ہوا ہے، اب اسی بقائے طہارت پر باقی عف پر باقی رہے گا مسئلہ، حکم یا اب نجاست والا حکم یا ازالت واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں اس میں دو قول ہیں، للمصنف فی الذکر والبیان، دونوں قول مصنف کے ہیں، ایک قول ذکر میں ہے اور دوسرا قول بیان میں ہے۔ ذکر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے؟ ذکر میں فرمایا ہے کہ معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ فرماتے ہیں جب اصل معاف ہے تو اس کی فر کا کیا حکم؟ فر اسے نہیں بڑھا سکتی۔ والبیان میں کہا کہ نہیں، معاف نہیں ہے۔ کیوں معاف نہیں ہے؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں جو معفو عن تھا، جو معاف تھا شریعت کی طرف سے، وہ تھا جو بدن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خون جو بدن سے نکلا وہ معفو عن تھا، درہم بغلی سے کام تھا۔ اب یہ جو پانی ساتھ ملا ہے، یہ پانی نجس نہیں ہے، عین نجاست نہیں، متنجس تو ہے نا، متنجس چیز تو لگ جائے وہ تو معاف نہیں ہوتی، اور متنجس ہو گیا سارا، یہ متنجس درہم بغلی سے زیادہ ہو گیا، لہٰذا یہ کیا ہے؟ نجس ہے، اس کا ازالہ واجب ہے۔ پیچھے بھی تو کہا تھا متنجس چیز سے وہ آگے والی چیز نجس نہیں ہوتی، کیا متنجس چیز سے آگے والی چیز نجس نہیں ہوتی، آگے والی نہیں ہوئی نا، یہ عین متنجس چیز ہے،
ٹھیک ہے نا. نجاست تو عین موجود ہے اور یہ پانی متنجس ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا صحیح نعم کہاں گیا؟ نعم یعتبر تقدیر بہما. ہاں دونوں میں دم اور ماء میں مقدار کو معتبر قرار دیا گیا ہے. کس کو؟ درہم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ باقیہ مما یعفی عن نجاست شیئان. پھر دو چیزیں باقی رہ گئیں. فرماتے ہیں یہ تو دو ہم نے بیان کی جو معاف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. دو بیان کی ہے نا. ایک کیا؟ ایک سرا جرو اور کرو، اور دوسرا کیا ہے؟ دم جو درہم بغلی سے کم. لیکن دو چیزیں اور بھی باقی ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک احدہما ثوب المربیۃ للولد، مربیہ پالنے والی کے کپڑے جو بچے کو پال رہی ہو، تربیت کر رہی ہو، چھوٹا بچے کو پال رہی ہے، اس کے کپڑے بھی کیا ہیں؟ اگر پیشاب پخانہ لگ گیا بچے کا تو وہ بھی معاف ہیں. مطلقاً نہیں کہ بلا یہ شبہ نہ ہو جائے اس کے پاس کپڑا بھی ایک ہو اور کپڑا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہر وقت پاک بھی نہ کر سکتی ہو. ٹھیک ہے نا. بہت ساری شرائط ہیں. ان کے بعد پھر کہتے ہیں دن میں ایک مرتبہ پاک کر لیا کرے، اس کے بعد جو ہے باقی نمازیں پڑھ سکتی ہے اسی بچے والے نجاست والے کپڑے سے. ٹھیک ہے نا. ان شرائط کے ساتھ. وثانی مالا یتم صلاۃ الرجل فیہ وحدہ. دوسرا ایسی چیز نجس ہو گئی ہے جس میں مرد کی نماز نہیں ہوتی. چھوٹا سا رومال یا کمر بند. ٹھیک ہے نا. لکون ہی لا یستر عورتہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کی شرمگاہیں نہیں چھپ سکتی. تو ایسی چیز اگر نجس ہو گئی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ معاف ہے. وسیاتی حکم الاول فی لباس المصلی. اول کا حکم یعنی اور ثوب المربیہ کی تفصیل آئے گی مصلی کے لباس کے بحث میں. واما ثانی فلم یذکر ہو، دوسرے کو مصنف نے ذکر نہیں کیا. کیوں؟ لانہ لا یتعلق ببدن المصلی، کیونکہ مصلی کے بدن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ولا ثوبہ الذی هو شرط فی الصلاۃ، اور یہ ایسا کپڑا ہی نہیں ہے جو نماز میں شرط ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اسے عورتین نہیں چھپتی. ما مراعات الاختصار، کیوں مصنف نے اسے ذکر نہیں کیا؟ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کتاب کے اختصار کی رعایت کی ہے. مصنف نے لمہ جو لکھی ہے وہ مختصر لکھی تھی. والحمدللہ رب العالمین.